زحال مسکین مکن تغافل زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران ندار میں جان کتاب ہجران ندار میں جان نہ لے ہے لگائے چھتیاں شبان ہجران دراز چون زلف وروز وصلت چمر کوتا شبان ہجران دراز چون زلف وروز وصلت چمر کوتا سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں شبان ہجران دراز چون زلف کہتے ہیں کہ شبان ہجران دراز چون زلف کہ جو ہجر کے اندر جو شب گزر رہی ہے نا وہ لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے لمبی؟ جیسے زلفیں لمبی ہوتی ہیں نا، چون زلف، جیسے زلف لمبی ہے ایسی یہ رات ہجر میں لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا مصرع شبان ہجر و روز وصلت عمر کوتا، اور جو وصل کا روز ہے یعنی ان سے جو ملاقات ہو رہی ہے نا وہ وقت ایسے گزر رہا ہے جیسے مختصر سی عمر ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یعنی انداز دیکھیے عشق کا کہ ساری رات گزر جائے تو ایسا ہے جیسے بس تھوڑا سا وقت گزرا ہے، اور جب جو ہے وہ محبوب نہ آئے تو وہ چھوٹی سی رات بھی ایسی ہے جیسے زلفیں لمبی لمبی ہیں۔ تو وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو ہجر کے اندر شب گزرے وہ زلفوں کی طرح لمبی ہے، دراز ہے، دراز زلف ہے، اور جو وصل کا دن ہے وہ اتنا مختصر ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی سی عمر۔ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یکایکز دل دو چشم جادو بصد فریبم ببرد تسکین یکایکز دل دو چشم جادو بصد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں۔ یہ شعر بلکہ یہ پورا کلام ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ تو حضور علیہ السلام کا نام ہے نہ محبوب الہی کا نام ہے، یعنی ایک عارفانہ انداز ہے، اور ایک محبوب اپنے محب کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر آدمی کا محبوب اپنا اپنا ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا، میں نے کہا بتائیے جو عارفانہ کلام ہوتے ہیں اس میں نام تو کوئی نہیں ہوتا، صنم، جان، جانم، پیا، تو ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ نعت ہے، حمد ہے، یا منقبت ہے؟ واہ 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 واہ۔ ظاہر ہے اگر منقبت ہے تو اولیاء کے تصور میں سننی چاہیے، نعت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے تصور میں سننی چاہیے، اور عشق کی بات ہے، عشق تو رب سے بھی ہوتا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر، تو محبت تو اللہ سے بھی ہے، تو کیا حمد باری تعالیٰ ہے کیا؟
تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ سالک کی اپنی اپنی منزل کی بات ہے. اللہ اکبر، واہ 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 واہ. اگر کسی کی سوئی عشق مرشد میں اٹکی ہے اور وہ سفر عشق مرشد میں کر رہا ہے تو اس کے لیے منقبت ہے. واہ اللہ اور جس کا سفر اس سے آگے کا ہو گیا تو اس کے سامنے بات کوئی بھی کی جائے اس کا تصور مدینہ پاک میں سبحان جاتا اللہ، ہے. سبحان تو یہ اس کے لیے نعت رسالت اللہ مآب ہے. اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر وہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ باتیں اللہ سے باتیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اس کے لیے یہ حمد ہے. تو کہا کہ یہ نعت رسالت مآب کب ہوگی؟ اور یہ اللہ کا بڑا احسان، فضل، کرم، عنایت ہے کہ ہم جب یہ غزلیں یہ عارفانہ کلام سنیں تو ہماری نظر میں گنبد خضرہ ہی آتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی غریب نواز بھی کہے نا تو حضور سے بڑھ کر کوئی غریب نواز نہیں ہے. تصور مدینے میں جاتا ہے کہ سرکار وہ غریب نواز ہیں جنہوں نے غریب نواز کو بھی نواز کر غریب نواز بنایا ہے. واہ 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 واہ. اگر کوئی جو ہے وہ ہمیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بات کرے کہ بھئی محبوب الہی، تو حضور سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہے جسے سر عرش رب نے بلایا. اور لفظ نظام پر بھی غور کریں گے آپ تو جسے کہتے ہیں نظام الملت والدین، محبوب الہی، تو یہ ملت اور دین کا نظام دیا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے. تو جب عشق ہو جائے نا آقا سے تو پھر ہر چیز مدینہ پاک سے ہی منسوب نظر آتی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات. لوگ تو غوث اعظم کی بعض احباب ہیں کہ غوث اعظم کی میں خود قادری ہوں اور دربار سلطانی قادریوں کا مرکز ہے، غوث پاک کے چھٹے جانشین کا مدار، میرے پیر صاحب 8ویں جانشین. لیکن کہ غوث پاک کی منقبت لوگوں کی یہاں ہے کہ لازمی ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے. اور ہمارے میمن بھائی تو بہت زیادہ غوث پاک کے دیوانے ہونا بھی چاہیے کہ ان کی وجہ سے الحمدللہ اولیاء اللہ سے ایک ہماری پہچان ہے. الحمدللہ. اور 11ویں شریف تو ویسی سنیوں کی پہچان ہے. تو غریب نواز ہوئے یا غوث پاک. اب غوث سے پاک کیا مطلب؟ فریاد رس. غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس. تو اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. تو سب سے بڑے فریاد رس تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں. تو ہمارے سامنے کوئی غوث اعظم بھی کہے تو ہمارا تصور مدینے جاتا ہے، واہ واہ واہ. غریب نواز کہے تو ادھر جاتا ہے. یہ وہ روحانی سفر ہے جو عشق مرشد سے جڑنے کے بعد عشق رسول کا سفر ہوتا ہے. تو پھر بات اگر امیر خسرو کے انداز میں لفظ پیا کر بھی ہو رہا تو پھر اسے نعت رسالت مآب ہی سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں بحق آما کے روز میں حشر بداد مارا فریب خسرو سپید من کے ورائے رکھو سپید من کے ورائے رکھو جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں سپید من کے ورائے رکھو جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں